میں اپنے والدین کی لے پالے اولاد تھا۔ ماں بیمار تھی، کوئی کام نہیں ملا تو رکشہ چلانے لگا۔ آج کل بارشوں کا موسم تھا، جیسے ہی بارش شروع ہونے لگتی تو ایک عورت میرے رکشے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ میں انہیں باہر نکالنے کی جتنی بھی کوشش کرتا، مگر وہ باہر نہیں نکلتی تھی، بلکہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دیتے ہوئے کہتی کہ یہ پیسے رکھ لو، مگر مجھے اپنے رکشے میں چھپنے دو، اگر ایک بوند بھی میرے جسم پر پڑی تو بڑا غضب ہو جائے گا۔ میں ترس کھا کر اسے اپنے رکشے میں چھپنے دیتا، مگر وہ جاتے ہوئے اتنے سارے پیسے میری جھولی میں ڈال دیتی۔ ایک روز اس نے ایسی بات بتائی کہ روح لرز گئی۔ وہ عورت تو میرا نام سہیل ہے۔ ایک دن جب میں 10 سال کا ہوا تو میری دادی میری اماں کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ابا کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ دادی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں جب کہ میں ان کی اولاد ہوں، تو امی نے ایک بڑے راز سے پردہ ہٹایا اور مجھے بتایا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ ماں نے مزید بتایا کہ وہ دونوں میرے سگے والدین نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے صرف مجھے پالا ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے ہسپتال سے گود لیا تھا، جہاں پر کوئی عورت مجھے پیدا کر کے ایک نرس کے حوالے کر کے چھوڑ کر چلی گئی تھی، یہ کہہ کر گئی کہ اگر کسی بے اولاد جوڑے کو ضرورت ہو تو وہ مجھے لے جائے۔ میری ماں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا، جس نے میرا نصیب ان ماں باپ کے ساتھ لکھا تھا، جنہوں نے مجھے سگی اولاد سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ مگر پھر بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش جاگتی کہ میں اپنی سگی ماں سے ملوں، جس ماں نے مجھے پیدا کیا تھا۔ زندگی میں کاش ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھ سکوں، مگر یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ مجھے تو ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی میں انہیں جانتا تھا، بلکہ وہ تو ہسپتال میں مجھے جس نرس کے حوالے کر کے گئی تھی، وہ نرس بھی اب کہیں غائب ہو چکی تھی، یا پتہ نہیں اس دنیا میں اب وہ تھی بھی یا نہیں۔ میری ماں یہ سب بتاتے ہوئے بہت روئی تھی، اتنا تو شاید وہ زندگی میں کبھی روئی نہیں ہوں گی جتنا وہ آج مجھے یہ حقیقت بتاتے ہوئے روئی تھی۔ مجھے جب یہ حقیقت پتہ چلی تو اس وقت میرے دل میں چنگاری سی جلنے لگی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ اس خاندان میں جتنے بھی لڑکے ہیں، میں ان سب سے بڑھ کر اچھا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ آپ کو چاہے یہ دنیا کچھ بھی کہے، مگر آپ لوگوں سے مجھے اللہ نے ملایا ہے، اب میری دنیا اور جنت آپ ہی ہیں۔ میری ان باتوں سے شاید میری ماں کا دکھ تو کم ہو گیا ہو، مگر مجھ پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کا اندازہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دیا تھا، تاکہ میری ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرا ذہن 10 سال کی عمر میں اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ میرا پڑھائی پر سے دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ پڑھائی پر سے کیا، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ میں جو پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اب مجھ سے پڑھائی بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ جتنا بھی دل لگا تھا، بس یہی ایک خیال بار بار ذہن میں حاوی ہو رہا تھا کہ آخر میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری سگی ماں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، آخر ان کی ایسی کون سی مجبوری تھی، اور میرا باپ کہاں ہے۔ میرے ذہن میں ہر وقت ایسے سوال گردش کرتے رہتے، لیکن مجھے ان سوالوں کے جواب کہیں بھی نہیں ملتے تھے، اور میں اپنے ماں باپ سے زیادہ سوال پوچھ کر ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جنہوں نے مجھے اتنا پیار اور محبت دی تھی۔ میں تو ان کا مقروض تھا، ورنہ آج نہ جانے میں کیسی زندگی گزار رہا ہوتا، سڑکوں پر رل رہا ہوتا۔ یہ آسائشیں، یہ سہولتیں، تعلیم، یہ کھانا پینا، جو کچھ میرے پاس تھا، سب میرے والدین کی بدولت تھا۔ میرے لیے پالک ماں باپ سمجھ رہے تھے کہ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا ہوں، اور وہ دادی سے بھی ناراض ہو رہے تھے کہ انہوں نے کیوں یہ بات مجھے بتائی کہ میرے کچے ذہن پر اثر انداز ہو جائے گی، لیکن دادی ڈھیٹ بنی بیٹھی تھی۔
انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دادی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی اپنی اولاد ہو، اپنا خون ہو جو ان کا وارث بنے۔ میرے ماں باپ نے اب پہلے سے بھی زیادہ پیار اور محبت اور توجہ مجھے دینی شروع کر دی۔ ماں نے جب بابا کو دادی کی کہی ہوئی بات بتائی تو بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ دنیا میں میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، سہیل، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور میرا یہی وارث ہے۔ اس کے علاوہ اب مجھے زندگی میں کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ بابا کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ کتنا فخر تھا بابا کو کہ وہ ایک بیٹے کے باپ ہیں۔ میں اب پہلے سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے لگا تھا۔ میں اپنی موجودگی میں کبھی اپنے بابا کو کوئی کام کرنے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں ابھی بچہ تھا، اسی لیے وہ کام جو اپنی عمر کے حساب سے بن پاتے وہی کر پاتا۔ ہم بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، مگر بابا کی نوکری سے اتنے اچھے پیسے آ جاتے تھے کہ ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہو جاتا۔ میرے کپڑے، جوتے اور ہر چیز چاچو کے بچوں سے بہت بہتر ہوتی۔ میری چیزیں دیکھ کر خاندان کے بچے رشک کرتے کہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بابا نے مجھے ہر چیز دلوائی تھی جس کے لیے سب بچے فرمائش کرتے رہتے تھے۔ کہنے کو تو میں 10 سال کا ہو چکا تھا، مگر میں ابھی تک اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اماں ہی مجھے کھانا کھلاتی۔ بابا نے مجھے بہت لاڈ اور محبت سے پالا تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ جب میری عمر 20 سال کی ہوئی تو ماں بابا نے میرے لیے رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنا گھر بسا لوں، اس لیے بابا نے اپنی بہن کے گھر میں رشتہ بھیجا جو پھپھو نے ان کی خاطر جلد ہی قبول کر لیا۔ ماں بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے خاندان کے رشتوں سے جوڑ لیں، اسی لیے انہوں نے پھپھو کی بیٹی سے ہی میری شادی کرنی چاہی تاکہ ان کے جانے کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ رشتہ جڑنے کے فوراً بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ وہ سارا دن زیور، کپڑے اور شادی کی دوسری تیاریوں میں مصروف رہتی۔ بابا بھی ان دنوں ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے کسی کاروبار میں لگا دیں اور مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں تاکہ بعد میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ شادی والا گھر تھا، سینکڑوں کام تھے، ماں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ بابا مجھے لے کر 1-2 جگہ نوکری کے لیے چلے گئے، جہاں مجھے جلد ہی ایک جگہ نوکری پر رکھ لیا گیا۔ بابا مجھے وہاں پر صرف تجربہ حاصل کرنے کے لیے لے کر گئے تھے تاکہ مجھے وہاں نوکری کا کچھ تجربہ حاصل ہو جائے، پھر بعد میں وہ مجھ سے کاروبار شروع کروانے والے تھے۔ بابا کا کہنا تھا کہ ان کے ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم وہ میرے مستقبل کے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے پہلے کسی کام کا تجربہ حاصل ہو جائے۔ ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی۔ اگلے دن بابا کام پر گئے تو ڈیوٹی کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ نہ جانے بابا کو کیا پریشانی تھی جو انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے تھے، ورنہ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے اور ہنستے بولتے گھر سے نکلے تھے۔ بابا مجھے سنبھلنا سکھاتے سکھاتے خود اس دنیا سے چلے گئے تو میرے پاؤں سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ بھلا میں اپنے بابا کے بنا کیسے سنبھلتا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں اپنے سگے ماں باپ کے بارے میں ویسے ہی سوچتا رہتا تھا، اب تو یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ نہ جانے میں کیسا نصیب لے کر پیدا ہوا تھا جو ہر رشتہ مجھ سے آدھے راستے میں ہی چھوڑ جاتا۔ بابا کا دکھ اتنا شدید تھا کہ جو دھیان میں اپنی پڑھائی میں لگاتا تھا اب وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ ماں کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، وہ بس روتی اور بابا کو پکارتی رہتی۔ انہیں دیکھ کر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ وہ ایسی حالت میں تھی جس میں انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور میرے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا جو انہیں مضبوط سہارا دیتا۔
میں خود بابا کے صدمے سے ٹوٹا ہوا تھا کہ اچانک پھپھو نے بھی ہم سے رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے ہم سے رشتہ توڑ کر اپنی بیٹی کا کہیں اور رشتہ طے کر دیا۔ مجھے اس بات کا تھوڑا دکھ تھا، اماں کو بھی اس بات سے صدمہ ہوا، کیونکہ وہ دل سے میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ مگر اب جو ہوا سو ہوا، میں اب اپنی ماں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد سب میری ماں کو کوسنے لگے کہ تم نے ان کو اولاد نہیں دی، آج ان کا اپنا خون ہوتا، اپنی اولاد ہوتی، نہ جانے یہ کس کا خون ہے۔ بابا کے جانے کے بعد ہم پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ میں اور میری ماں لوگوں کی باتیں سن کر تھکنے لگے تھے۔ بابا کے ہوتے ہوئے سب لوگ خاموش ہوتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم دونوں کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ لیکن بابا کے جاتے ہی سب نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں کو ان تمام لوگوں سے دور لے جاؤں گا تاکہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ بھی مان گئی۔ ہم نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور اگلے ہی دن کراچی کے لیے نکل گئے۔ یہ گھر ہم نے بعد میں کرائے پر دینے کا سوچا تھا، اسی لیے ہم ابھی اسے بند کر کے جا رہے تھے۔ کراچی میں اماں کا مائکا بھی تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ اپنوں کے قریب رہیں گی تو اچھا محسوس کریں گی، اور میرا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ ہم نے کراچی روانگی کی خبر پہلے ہی امی کے مائکے والوں کو دے دی تھی، اس لیے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسٹیشن پر امی کے بھائی اور بہن انہیں لینے کے لیے موجود تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ہم بآسانی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم نے گھر کا سارا سامان سیٹ کر دیا، اور جو چیز ہم نہیں لا سکے تھے وہ امی خالہ وغیرہ کے ساتھ جا کر خریداری کر کے لے آئیں۔ اب اماں خوش رہنے لگی تھی، مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ اماں کا کوئی بھی رشتہ دار مجھے غیر نہیں سمجھتا تھا، سب نے اپنوں جیسا پیار دیا، اور پھر اماں نے یہاں میری شادی کروانا چاہی تو خالہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا۔ شادی کی تیاریاں ویسے بھی تقریباً مکمل تھی، اور ویسے بھی ہم نے کوئی بہت بڑی تقریب نہیں کرنی تھی، بس کچھ ہی قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینی تھی، جن میں بابا اور امی کا خاندان ہی تھا۔ بس اس بار امی پہلے والے رشتے سے بھی زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس بار انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر میرا دل اب بھی اپنے بابا کے رشتہ داروں سے تعلقات بنانے کا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنے بابا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اگر وہ میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے تو امی بھی مجھے اپنا نہیں پاتی، لیکن بابا نے امی کا ساتھ دیا تھا، اور آج میں اس مقام پر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بابا کے رشتہ داروں کو بھی جوڑے رکھوں، ان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کروں۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ لے پالک تھا اسی لیے چھوڑ دیا، لیکن ان لوگوں نے تو میری شادی میں آنا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ صرف ایک بچے اور دادوں کے علاوہ میری شادی میں کسی نے بھی شرکت نہیں کی۔ خیر ہماری شادی خیر عافیت سے ہو گئی تو میری امی کو پھر میری اولاد دیکھنے کا شوق لگ گیا۔ اب زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون تھی۔ میری امی کی اب یہی خواہش تھی جو کہ جلد ہی پوری ہونے والی تھی، کیونکہ میری بیوی شادی کے پہلے مہینے میں ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ امی کو جیسے جینے کا نیا آسرا مل گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے ہونے والے پوتا پوتی کے بارے میں باتیں کرتی رہتی، اور ان کو خوش اور مطمئن دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ زندگی کے دن اپنی رفتار سے چلتے ہوئے بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ میرے گھر پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو دنیا ہی بدل گئی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے زندگی سے سب دکھ دور ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز کر جیسے مجھ پر بڑا احسان کیا تھا۔ گھر کی چہل پہل دیکھنے لائق تھی۔ میری امی صحن میں بچے کے ساتھ ہنستی بولتی رہتی تھی تو میری بیوی گھر کے کام خوش اسلوبی سے کر دیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ساس بہو کم اور دوستیں زیادہ لگتی تھی، کیونکہ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ وہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی اور انہیں اداس نہیں ہونے دیتی۔
میری ماں جب بھی اداس ہوتی تو میری بیوی میرے بیٹے کو انہیں پکڑا دیتی اور کہتی کہ آپ کا پوتا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آپ ہی سے سنبھالیں۔ یوں میری ماں کا دل بہل جاتا اور ان کی ساری اداسی دور ہو جاتی۔ میں آج کل ایک اچھی نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا، مگر بہت محنت اور کوشش کے بعد بھی مجھے ایک اچھی نوکری نہیں مل سکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آگے پڑھ نہیں سکا تھا۔ میری زندگی کی ایسی اصلیت میرے سامنے آئی تھی کہ میرا دماغ موف ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بابا کا گزر جانا اور رشتہ داروں کا منہ موڑنا، ان سب باتوں نے میرے دماغ پر بہت اثر ڈالا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد ہی ان سب باتوں سے باہر نکل سکتا تھا، اور اب میں اس کے لیے ایک اچھا باپ بننا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اچھی نوکری کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے۔ گھر تو آج بھی بابا کی نوکری سے، ماں کو ملنے والی پینشن سے ہی چل رہا تھا، مگر اب مجھے اپنی ذمہ داریوں کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ میری ماں مجھے نوکری کی تلاش میں ہوار ہوتا مسلسل دیکھ رہی تھی۔ آخر ایک دن ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم نوکری کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے بابا نے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے تمہارے کاروبار کے لیے سنبھال کر رکھے تھے وہ آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ میں تمہیں اس کا چیک دیتی ہوں، تم جا کے اس کو کیش کروا لاؤ اور اپنے کاروبار میں انہیں استعمال کرو۔ میں نے وہ پیسے اپنی ماں کے پاس ہی رہنے دیے اور کہا کہ فی الحال یہ پیسے آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میں کچھ لوگوں سے مشورہ کروں گا اور پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا مجھے کس کاروبار میں پیسے لگانے چاہیے۔ میری ماں نے وہ پیسے اب تک اسی لیے سنبھال کر رکھے تھے کیونکہ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن میں ماموں کے ساتھ ان کے کچھ دوستوں کے پاس چلا گیا۔ ان کے دوست بہت اچھے کاروبار کر رہے تھے۔ ان کی طرف جانے کے لیے ہم ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے جب میری بیوی کا فون آ گیا۔ میرے منہ سے اچانک نکلا کہ اللہ خیر ہی کرے، کیونکہ وہ اتنی جلدی کبھی بھی فون نہیں کرتی تھی۔ جب مجھے گھر جانے کے لیے دیر ہو جائے تبھی فون کر کے پوچھتی کہ اتنی دیر کیسے ہو گئی، اور ابھی تو گھر سے نکلے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس نے فون کیا ہوگا۔ میرے دل میں بہت سارے خیالات ایک ساتھ ہی آ گئے تھے، اور پھر میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ میری امی کے سینے میں شدید درد اٹھا تھا اور وہ تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ جلدی سے گھر آ جائیں، جس کے باعث میں نے ماموں سے کہا کہ وہ گاڑی گھر کی طرف موڑ لیں۔ ہم امی کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچے، جہاں ڈاکٹروں نے امی کا معائنہ کیا اور انہیں جلدی سے اندر لے گئے۔ ہم لوگ باہر ہی ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے۔ میری نظروں کے سامنے ابو کے گزر جانے کا منظر گھومنے لگا۔ میں شدید خوف کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، مگر شکر ہے اس وقت ماموں ساتھ تھے اور انہوں نے ہم سب کو سنبھالا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ امی جس سینے میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں وہ بریسٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے، مگر یقینی بات کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی اور میں مسلسل امی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ان پر آنے والے خرچے سے بھی آگاہ کیا، اور بتایا کہ ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی علاج شروع ہوگا۔ ابھی صرف درد پر قابو پانے والی دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ امی فی الحال ہسپتال میں ہی تھی۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو کہ ابھی تک نیند کی حالت میں تھی۔ شاید انہیں انجیکشن دیے گئے تھے۔ میں نے ماموں کو بینک بھیجا اور جا کے امی کا دیا ہوا چیک کیش کروا لائے۔ میں اگلے 2 گھنٹے تک امی کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس کے بعد ماموں بھی رقم لے کر آ گئے۔ ڈاکٹروں نے امی کے خون کے سیمپل پہلے ہی ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ رپورٹ 24 گھنٹوں میں آنی تھی۔ ادھر میری بیوی کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ خالہ اس کے پاس چلی گئی تھی، مگر میری ماں نے ہم سب کو اس طرح سے سنبھالا ہوا تھا کہ امی کے بغیر ہمارا تصور ہی نہیں تھا۔
اگلے دن رپورٹ آ گئی تھی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امی کو سالوں پرانا بریسٹ کینسر تھا۔ وہ اپنے طور پر صرف درد ختم کرنے والی دوائی ہی کھا رہی تھی۔ امی کی بیماری اب خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ ہم نے دعاؤں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر امی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ علاج کا سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ اب تو بابا کے ریٹائرمنٹ کے آنے والے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے اور کچھ علاج بڑے ہسپتالوں میں امدادی طور پر بھی کیا جا رہا تھا۔ امی کی طبیعت ذرا سی سنبھلی تو ہم انہیں گھر لے کر آ گئے، جہاں وہ مسلسل زیر علاج تھی۔ میرے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ بہت محنت کر کے بھی اپنی بیوی اور بچے کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے پھر دن بھر کی نوکری سے فارغ ہونے کے بعد رکشہ چلا لیتا تو کچھ پیسے مل جاتے۔ اسی طرح میری زندگی کا معمول چل رہا تھا۔ پھر اچانک بارشوں کا مہینہ آیا۔ بارشیں اتنی شدید ہو رہی تھی کہ رکشے سے ہونے والی کمائی نہیں ہو پاتی تھی۔ نوکری سے ملنے والی تنخواہ سے گھر کے اخراجات میں پوری ہو جاتی تھی اور پھر باقی مہینے کے دن رکشے سے ملنے والی کمائی سے پورے ہو جاتے تھے۔ مگر اب کچھ دنوں سے یہ سلسلہ بھی رکا ہوا تھا، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے رکشے سے پیسے نہ ملنے کے برابر تھے۔ ایک دن ہلکی ہلکی بارش کے دوران میں جیسے ہی رکشہ لے کر گھر سے نکلا تو ایک عورت جھٹ سے آ کر میرے رکشے میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنی تیزی سے رکشے میں آ کر بیٹھی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اماں کہاں جانا ہے، جس پر وہ کہنے لگی کہ بس یہیں رک جاؤ، بارش رک جائے تو پھر میں چلی جاؤں گی۔ مجھے بارشوں کی بوندوں سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ میں اسے منع نہیں کر سکا کیونکہ وہ میری ماں کی عمر کی تھی۔ پھر جیسے ہی بارش رکی تو وہ عورت میرے ہاتھ پر پیسوں سے بڑی تھیلی یہ کہتے ہوئے تھما کر چلی گئی کہ یہ لو اپنا کرایہ۔ ابھی میں یہ پیسے گن ہی نہیں پایا تھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ جب پیسے گنے تو وہ میری کمائی سے بے حد زیادہ تھے۔ وہ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ میرے پورے ہفتے کی کمائی میں اتنے پیسے بنتے تھے۔ پھر ہر روز ایسا ہی ہونے لگا کیونکہ بارش روزانہ ہی ہو رہی تھی۔ میں جس گلی میں ہوتا وہ عورت وہیں پر آ کر میرے رکشے میں بیٹھتی اور پھر بارش رکتے ہی میرے ہاتھ میں پیسوں سے بھری تھیلی تھما کر چلی جاتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کیونکہ اس عورت کا حلیہ دکھنے میں انتہائی غریبانہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک غریب لاچار عورت کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ وہ مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگنے لگی تھی کیونکہ وہ ہر وقت میری مدد کو آ پہنچتی تھی۔ اس کے دیے ہوئے پیسے میرے بہت کام آ رہے تھے، مگر مجھے ایک بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ پیسے اس کے کام کے نہ ہوں، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اسے بارش کی بوندوں سے مسئلہ ہے، تو وہ اپنا علاج ان پیسوں سے کیوں نہیں کروا لیتی۔ 2 دن ہوئے بارش بھی رک گئی تھی، دن اچھا نکل آیا تھا اور سواریاں بھی ہو رہی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں ہی سواری لیے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ میرا اس طرف جانا ویسے ہی بہت کم ہی ہوتا تھا کیونکہ یہاں پر سب بڑے بڑے گھر تھے اور بڑے بڑے لوگ اپنی ہی گاڑیوں میں گھومتے تھے۔ ابھی بھی میں ایک ایسی عورت کو رکشے میں لے کر آیا تھا جس کی گاڑی ہسپتال کے قریب خراب ہو گئی تھی اور پھر اسے رکشے میں بیٹھ کر سفر کرنا پڑا تھا۔ اسی لیے میں اس عورت کو اس علاقے میں لے کر آیا تھا۔ میں نے اس عورت کو جیسے ہی اس کے گھر کے دروازے پر اتارا تو وہیں کھڑی ایک گاڑی پر میری نظر پڑی اور مجھے حیرت کا شدید دھچکا لگا کیونکہ اس گاڑی میں پچھلی والی سیٹ پر وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو ہمیشہ میرے رکشے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، مگر اس بار تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے اور وہ بڑی میڈم بنی بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج تو بارش بھی نہیں ہو رہی، تو پھر یہ کس کی گاڑی میں پناہ لینے کے لیے بیٹھی ہے؟ یقیناً اس بات میں کوئی نہ کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ میں نے سواری کو اس کے گھر پہ اتارا اور پھر اس عورت کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ عورت گاڑی سے اتر کر ایک بہت بڑے بنگلے میں داخل ہو گئی۔
اس کے پیچھے جب میں بھی بنگلے میں داخل ہونے لگا تو مجھے چوکیدار نے گیٹ پر ہی روک لیا۔ میں اس چوکیدار سے لڑنے لگا کہ یہ میڈم مجھے جانتی ہیں، مگر چوکیدار اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا کہ میڈم ایک رکشے والے سے بھی مل سکتی ہیں۔ ہمارا شور سن کر میڈم بھی باہر آئی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر چوکیدار کو دیکھا تو وہ حیران رہ چکا تھا۔ وہ عورت مجھے لے کر اندر آئی اور اپنے سامنے بٹھا کر ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ہی تمہاری اصل ماں ہوں، جس نے تمہیں ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا، مگر تمہیں چھوڑنے کی ایک مجبوری تھی، کیونکہ تمہارے بابا نے بھی مجھے چھوڑ دیا تھا اور میرے گھر والے میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت مجبور کیا کہ میں تمہیں پیدا نہ کروں، تو میں نے گھر والوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں پیدا کر کے ہسپتال میں ہی چھوڑ دوں گی۔ اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ پھر وعدے کے مطابق میں نے تمہیں پیدا کر کے ایک نرس کے حوالے کیا اور دوسری شادی کر لی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولی، کبھی تم میرے دل سے نہیں نکلے۔ ہر پل، ہر وقت میں تمہیں یاد کرتی تھی، تمہارے لیے روتی تھی۔ میرا اللہ گواہ ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میری ماں نے مجھے پیدا کر کے پھینک دیا۔ بیٹا، میں بہت مجبور تھی، حالات سے تنگ آ کر میں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن میں نے ساری زندگی تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، کبھی تم سے غافل نہیں ہوئی۔ جب تم لاہور میں رہتے تھے، میں ہر ہفتے صرف تمہیں دیکھنے کی خاطر لاہور آتی، دور سے ہی تمہیں دیکھتی، میری ممتا سیراب ہو جاتی۔ پھر میں نے اپنے ایک بھروسے کے آدمی کو تم پر نظر رکھنے کے لیے کہا۔ تم نے حالات کا بہت اچھی طرح سامنا کیا، لیکن اب جب تم مجبور ہو گئے اور رکشہ چلانے لگے تو بیٹا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ آخر ماں ہوں تمہاری، کیسے غربت سے لڑتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتی تھی؟ میں تو حیرت سے دنگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جس چہرے کو دیکھنے کی ساری زندگی تمنا کی تھی، آج وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میرے شوہر دنیا سے جا چکے ہیں اور ان سے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ شاید تمہیں خود سے الگ کرنے کی سزا مجھے ملی ہے کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ میں تمہاری مجرم ہوں، تمہاری قصوروار ہوں، مجھے معاف کرو اور میرے پاس واپس آ جاؤ۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس عمر میں تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جنہوں نے مجھے پالا پوسا، مجھے سائے کی طرح اپنے ساتھ رکھا، آج وہ اس عمر میں اس موڑ پر ہیں کہ ان کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ میں ان کے ساتھ غداری اور بے ایمانی نہیں کر سکتا، ان کی عمر بھر کا احسان نہیں چکا سکتا جو انہوں نے میرے لیے کیا ہے۔ میری ماں کیا سوچے گی؟ اس کو اپنی سگی ماں مل گئی ہے تو یہ سب کچھ بھول گیا، دوڑا دوڑا اس کے پاس چلا گیا۔ میں اپنی ماں کو اس عمر میں کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ میں گواہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری ماں نے کتنے تانے سہے ہیں، لوگوں کی کتنی باتیں برداشت کی، سب نے ان کو اولاد نہ ہونے کے تانے دیے اور کسی اور کا بچہ پالنے پر پل پل انہیں اذیت دی، لیکن میری ماں نے کبھی شکایت نہیں کی، حالانکہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی۔ پھر بھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، لیکن میرا دل اپنی پالنے والی ماں کی طرف کھینچا ہوا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور اپنے گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری ماں کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا اور میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے ہمیشہ کی طرح میرے دل کی کیفیت جانتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا، انتہائی پریشان لگ رہے ہو، جس پر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ آج مجھے پیدا کرنے والی ماں ملی، مگر میں انہیں چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے اپنی ساری زندگی آپ کے ہی قدموں میں گزارنی ہے، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔
مگر میری ماں کا دل سمندر سے بھی بڑا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ بھی تو ماں ہیں، وہ کتنے سال تمہارے لیے تڑپی ہیں، اور پھر میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ، تم ایسا کرو ان کے ساتھ بھی مل آیا کرو۔ میں نے اپنی ماں کی بات مان لی اور دونوں ماؤں کے ساتھ رہنے لگا۔ اب میرا بیٹا کبھی اپنی ایک دادی کی گود میں تو کبھی دوسری دادی کی گود میں کھیل رہا ہوتا۔ ماں کی خدمت سے اللہ نے مجھے بہت نوازا تھا۔ میں اپنے سارے رشتوں کے ساتھ بہت مخلص رہا۔ جو انسان سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ میری زندگی اب بہت خوشگوار ہو گئی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش ہوں، اور میری ماں بھی اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے۔ میں اپنی دونوں ماؤں کے ساتھ اور اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔